دوستو، 17 اکتوبر 2005 کو ہلاکتوں کا اندیشہ جب 50,000 تک پہنچ گیا اور یخ بستہ بارش اور برف کے ریشے دریدہ بدن اور زخموں سے چور انسانوں کی رگوں میں اترنے لگے تو وہی یخ بستگی میرے پورے وجود کو بھی نگلتی چلی گئی اور میں دہل کر رہ گیا۔ اس دوران کئی بار دل چاہا کہ ان لوگوں میں جا کر شامل ہو جاؤں جو چراغوں کو بجھنے سے بچانے میں مصروف ہیں، مگر ہر بار محض سوچ کر رہ گیا۔ تب میرے وجود میں چھپا ہوا افسانہ نگار قلم تھام کر بیٹھ گیا کہ میں اس زمین پر رہنے کا کچھ تو قرض ادا کر سکوں۔ خیال جملوں میں ڈھلے، کردار بنے اور حقیقتوں کی کرتاس پر فرضی قصہ تخلیق ہونے لگا۔ 13 مارچ 2006 کو جب یہ قلم رکا تو بار خدا مکمل ہو چکا تھا۔ 17 اکتوبر 2005 سے لے کر 13 مارچ 2006 تک اس کہانی کو لکھتے ہوئے میں کئی بار اندر سے رویا ہوں، نہ جانے کیوں۔ بار خدا میرا پہلا ناول ہے۔ ابھی ادنسی کوشش کتاب کے بعد میری زبانی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں اس ناول کے پہلے باب کا۔ یہ کہانی ہے زندگی کا کڑا عذاب سہنے والوں کی، جو جہان دیگر سے آئے، اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کے دلوں میں اتر گئے۔ دھنک صبحیں، چمکتی دوپہریں، سنہری شامیں اور خوابیدہ راتیں گزاری۔ یہ ایک ڈور میں بندھے ہوئے تھے جس کے دونوں سروں پر قسمت نے گرہ لگائی ہوئی تھی۔ یہ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ بورڈنگ کی قطار میں کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف نوشین نے محب کو متوجہ کیا۔ محب نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت معصوم سی لگ رہی تھی، بالکل گڑیا کی طرح۔ متناسب جسم، لمبی سراہی دار گردن جیسے باربی ڈول، آنکھیں گول مگر چمکدار، تراشیدہ ہونٹ، بغیر بازو کی سفید سلکی قمیض۔ وہ واقعی حسین گڑیا لگ رہی تھی۔ ریشمی بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے اور چہرے پر مہین سی مسکراہٹ مستقل جمی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ نوجوان بھی کچھ کم خوبصورت نہیں تھا۔ نکلتا ہوا قد، چھریرا بدن، جوانی کی امنگ و برق متاثر کن انداز، مردانہ وجاہت نے اس کی گوری رنگت اور تھیکے نقوش کو علیحدہ حسن دیا تھا۔ دونوں کی عمریں 20 سے 25 کے درمیان رہی ہوں گی۔ نوشین نے آہستہ سے کہا، دونوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں، لگتا ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ پرانی تو میڈم آپ بھی نہیں ہیں، البتہ یہ دونوں شاید حجلہ عروسی سے سیدھے اٹھ کر چلے آئے بھائی۔ قطار آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ دونوں اپنے بورڈنگ بنوا چکے تھے اور اب اپنا بیگ اٹھائے کوریڈور کی طرف جا رہے تھے۔ محب اور نوشین کا دھیان اب بھی ان دونوں کی طرف تھا۔ شاید وہ ان دونوں میں خود کو تلاش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر محب اکبر اور ڈاکٹر نوشین کی شادی کو 1 سال ہو چلا تھا۔ شادی کے بعد ان کا یہ پہلا سفر تھا۔ دراصل شادی کے فوراً بعد محب کے والد ڈاکٹر اکبر کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ دونوں کہیں نہ جا سکے اور نہ شادی کو انجوائے کر سکے۔ اب بھی دونوں کہیں جانا نہیں چاہتے تھے، مگر محب کی امی بیگم ڈاکٹر رضیہ اکبر نے اپنی بہو کی توجہ بانٹنے کے لیے دونوں کو زبردستی شمالی علاقوں کی سیر کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ نوشین کے امی اور ابو کے درمیان کچھ دنوں سے تناؤ کی کیفیت تھی، حتیٰ کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ بیگم رضیہ اکبر نے دونوں میں آ کر معاملے کو سلجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن نظر نہ آنے والی دراڑ کو پاٹنے میں ناکام رہیں۔ تاہم دیرینہ تعلقات اور سنجیدہ کوششوں کا نتیجہ یہ ضرور برآمد ہوا کہ کشیدگی کسی حد تک کم ہو گئی، لیکن جس طرح اچانک لگی ہوئی آگ کے اثرات تا دیر باقی رہتے ہیں، تناؤ اب بھی باقی تھا، جس کا اثر انہوں نے اپنی بہو پر بھی پڑتے ہوئے محسوس کیا۔ چنانچہ انہوں نے بیٹے اور بہو کو زبردستی تفریح کے لیے بھیج دیا۔ جہاز میں اتفاق سے انہیں جو نشستیں ملی، وہاں سے وہ خوبصورت نوجوان جوڑا سر نواڑے سرگوشیاں کرتا صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ دونوں انہیں دیکھ کر ایک بار پھر مسکرا دیے۔ ایئر ہوسٹس احتیاطی تدابیر کا ڈیمانسٹریشن کرنے لگی تو نوشین نے کہا، یہ لوگ ہر پرواز میں راستوں کی نشاندہی، ماسک کے استعمال کا طریقہ اور نہ جانے کیا کیا بلا وجہ بتاتے ہیں۔
اب تو ہر شخص ان کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے. ایسا نہیں ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پرواز سے کوئی ایک آدمی آج پہلی بار فضائی سفر کر رہا ہو؟ یہ بالکل سمپل ہے. ایئر ہوسٹس اعلان کرتے وقت پوچھ لے کہ بھائی پہلی مرتبہ سفر کرنے والا مسافر ہاتھ اٹھا دے. جب نشاندہی ہو جائے تو صرف اسے بتا دے اور بس. ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، اور یہاں بھی یہی مناسب ہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ہم سب پہلی بار سفر کر رہے ہیں تو کیا برائی ہے؟ کچھ چیزوں کو دہراتے رہنا غیر ضروری نہیں بلکہ اچھا ہوتا ہے. نوشین نے موضوع کو بدلتے ہوئے کہا، خیر چھوڑو محب، کیا ہمیں شادی کرنے میں زیادہ دیر نہیں کرتی؟ کیوں؟ ہمیں بھی اس ایج میں شادی کرنی چاہیے تھی. نوشین نے نوجوان جوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم تو ان کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو. ویسے ہمیں کوئی دیر نہیں ہوئی. ظاہر میڈیکل کمپلیٹ کیے بغیر ہم شادی نہیں کر سکتے تھے. زندگی میں کچھ پانے کے لیے کچھ قربانی دینا پڑتی ہے، کچھ کھونا پڑتا ہے. یوں بھی اگر ہم اس ایج میں شادی کر لی ہوتی، ہم نے اس ایج میں شادی کر لی ہوتی تو اب تک تو تم 2-3 بچوں کی ماں بن گئی ہوتی، جو کہ میں 1 سال گزارنے کے باوجود بھی نہ بن سکی. ایک ڈاکٹر کے منہ سے ہی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. کیوں؟ کیا ڈاکٹر مائیں نہیں بنتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر تمہاری امی نے تو تمہیں کیوں پیدا کیا؟ تم ان لوگوں میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہی ہو؟ کوئی خاص وجہ نہیں، بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلی ملاقات میں اچھے لگ جاتے ہیں. مگر ہماری تو ان سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. ملاقات کے لیے ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کو جانا جائے یا تعارف حاصل کیا جائے. بالکل ضروری ہے. تم تو کلیہ ہی تبدیل کیے دے رہی ہو. ہلکی پھلکی گفتگو، پھر کھانا اور تھوڑی دیر اخبار کا مطالعہ، اور یوں یہ سفر تمام ہوا. اسلام آباد کا موسم خوشگوار تھا. اکتوبر میں یہاں سردی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. کراچی سے آنے والوں کے لیے یہاں کا موسم ہمیشہ خوشگوار اثرات چھوڑتا ہے. سمندر کی نمی اور جسم میں پھیلی ہوئی نسوں اور اس میں دوڑتے خون کی طرح شہر کراچی کے جسم پر بکھری ہوئی سڑکوں کے جال پر دوڑتی ہوئی گاڑیوں کا دھواں اور دیگر آلودگی بھری فضا جبکہ یہاں کی فضا بہت مختلف تھی. آدھ گھنٹے بعد ٹیکسی نے انہیں اسلام آباد کے پوش علاقے میں واقع نہال چچا کے گھر پہنچا دیا. دراز کا بھرے جسم کے مالک ریٹائرڈ میجر نہال احمد اور بیگم نہال نے ان دونوں کا استقبال کیا. انہیں محب اور نوشین کے آنے کی خبر پہلے سے تھی، مگر کراچی سے چلتے ہوئے محب نے انہیں ایئرپورٹ نہ آنے کی درخواست کی تھی، جو انہوں نے بچوں کی خوشی کی خاطر قبول بھی کر لی. میجر صاحب محب کے سگے چچا نہ تھے، بلکہ وہ محب کے والد ڈاکٹر اکبر کے بچپن کے دوستوں میں سے تھے. فوجی ڈسپلن اور اعلیٰ رکھ رکھاؤ کے مالک میجر صاحب کے 2 بچے تھے، بیٹا جمال اور بہو راجی امریکہ میں رہائش پذیر تھے، اور بیوہ بیٹی اپنے 2 خوبصورت معصوم بچوں ہیرا اور طلال کے ہمراہ اسی بنگلے میں رہتی تھی. نفیسہ اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ جب محب کی شادی میں کراچی آئی تھی تو محب نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ان دونوں بچوں کے ساتھ خوب وقت گزارا تھا. وہ اپنے ڈیلی روٹین کے مطابق سمندر پر جاتا تو انہیں بھی ساتھ لے جاتا. وہ جب تک کراچی میں رہے محب کے ساتھ ہی لگے رہے. یہی وجہ تھی کہ جب وہ یہاں پہنچا تو وہ دونوں بھی نفیسہ کے ساتھ جاگتے ہوئے ملے. محب نے سب سے پہلے اپنے بیگ کی جیب سے 2 چاکلیٹ کے ڈبے نکال کر انہیں دیے، جو اس نے ایئرپورٹ پر خاص طور پر ان کے لیے خریدے تھے. چائے بناتے ہوئے نفیسہ نے نوشین سے پوچھا، بھابھی سفر کیسا رہا؟ نوشین کے جواب دینے سے پہلے محب نے کہا، باجی نوشین آپ سے چھوٹی ہے، اسے بھابھی نہ کہیں، نام سے پکاریں. بھائی میرے بھائی کی بیوی میری بھابھی ہوئی. نوشین نے جواب دیا، باجی آپ مجھ سے بڑی ہیں، مجھے زیادہ اچھا لگے گا اگر آپ مجھے میرے نام سے پکاریں. ویسے تو ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ بھائیوں کی بیویوں کو بہنیں بھابھی ہی کہتی ہیں. اصل چیز رشتوں کا احترام ہے. اگر آپ کے اندر یہ احترام موجود ہے تو نام لے کر پکارے یا کسی اور طریقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیگم نہال نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا. میجر صاحب نے جو خاموشی سے چائے پی رہے تھے محب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، محب کراچی میں حالت کیسے ہیں؟ بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی تو اب ختم ہو گئی ہوگی. جی انکل، حالت خاصے پرسکون رہے. دراصل پچھلے ضمنی انتخابات کا تجربہ خاصا تلخ رہا تھا، اس لیے خدشات بڑھے ہوئے تھے. بعض سیاسی حلقوں کی طرف سے فوج کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ آ کر کنٹرول سنبھال لے. انکل آپ آرمی میں رہیں، اس بارے میں مجھے آپ کے خیالات کا اندازہ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاملے میں فوج کو دعوت دینا اب ٹھیک نہیں. ہم نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ ہر مسئلے کا حل فوج کے پاس ہے؟ بھئی یہ تو سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ وہ اس تاثر کو ختم کرے. انکل سول ایڈمنسٹریشن کو کام کرنے دیا جائے گا تب نا. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی حکومت بھی اپنی مدت پوری نہیں کرتی. میں آپ کی قدر کرتا ہوں لیکن میرے اپنے جذبات ہیں. سیاست کی ناکامی میں سیاستدانوں کا قصور
یقیناً ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں، اس میں یقینی طور پر فوج کے اقتدار کی خواہش بھی شامل رہتی ہے۔ فوج کا اپنا ڈسپلن ہے اور فوج اپنے اس ڈسپلن سے باہر کبھی نہیں نکلتی۔ لیکن ایک بات جو اس وقت تمہارے سامنے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی ادارہ پاکستان سے وفادار ہے تو وہ صرف فوج ہے۔ اس دوران تینوں خواتین نے جب محسوس کیا کہ گفتگو ان کے لیے غیر ضروری ہو گئی ہے تو وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئیں اور اپنا پسندیدہ موضوع یعنی خواتین کی سماجیات کو گفتگو کا حصہ بنا لیا۔ محب نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب باقی سب غدار ہیں؟ یہ لفظ زیادہ شدید ہوگا، ہم یہ مشکوک کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ انکل میں نہیں مانتا، میں آپ کی بات کو ڈس ایگری کرتا ہوں۔ جمہوریت سے بہتر دنیا میں کوئی نظام نہیں، اور جمہوریت میں صرف عوام کا رول ہوتا ہے، فوج کا نہیں، جبکہ پاکستان میں جمہوریت کو نہ پنپنے دیا گیا اور نہ ہی اسے مستقل جاری رکھا گیا۔ جب بھی اس نے قدم جمانے کی کوشش کی، کسی جانب سے اسے کمزور کر دیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا زیادہ تر فائدہ فوج نے حاصل کیا۔ بیٹے پہلے یہ دیکھو کہ تم جسے جمہوریت سمجھ رہے ہو وہ صحیح معنوں میں جمہوریت ہے بھی کہ نہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کبھی جمہوریت نہیں رہی؟ انتخابات اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت، ایک وزیر اعظم اور وزیروں مشیروں کی ختم نہ ہونے والی لمبی قطار، شاید تم اسے جمہوریت سمجھتے ہو، جس میں اسمبلی کا ہر ممبر کسی نہ کسی حوالے سے اپنا فیوڈل بیک گراؤنڈ رکھتا ہے۔ ایسی جمہوریت کو تو میں بھی پسند نہیں کرتا ہوں، مگر کیا کریں، مجبوری ہے۔ ہمیں سسٹم کی خرابی کو دور کرنا ہے، نہ کہ سسٹم ہی کو ختم کر دے۔ فوج کو پنپنے تو دے، فوج اس کو پنپنے تو دے۔ محب، فوج نے کسی کے ہاتھ نہیں روکے۔ عوام ملک میں حقیقی تبدیلی لے کر آئیں اور مخلص ہو کر ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے کام کریں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ فوج کبھی نہیں آئے گی۔ انکل، ہم نے یہ ہر کام کی اتھارٹی فوج کو سمجھ رکھا ہے۔ بھل صفائی ہو تو فوج کرے گی، لوکل گورنمنٹ کا آئین بنوانا ہو تو فوج بنائے گی، NRB چلوانا ہو تو فوج چلائے گی، نیب چلانا ہو تو فوج چلائے گی، انتظامات معاملات ہو تو فوج کی طرف دیکھا جاتا ہے، اداروں کی سربراہی ہو تو فوج کرے گی۔ ہم نے ہر مرض کی دوا کو جب فوج ہی سمجھ رکھا ہے تو پھر ادارے مضبوط ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تمہارے جذبات بالکل بجائیں۔ ابھی جو تم نے بہت سارے کام گنوائے ہیں، ان میں بہت سے ایسے ہیں جن میں فوج کا واقعی کوئی تجربہ نہیں۔ فوج کی اپنی ایک الگ ٹریننگ ہوتی ہے، اس کا اپنا علیحدہ ویژن ہوتا ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک اس طرح کے مسائل سے دوچار تو ہیں۔ انکل، بھارت بھی تو تیسری دنیا کا ملک ہے، وہاں اقتدار میں کبھی فوج نہیں آئی، وہاں بے شمار علیحدگی کی تحریکوں نے سر اٹھایا، کتنے موقعوں پر وزیر اعظم کو مار دیا گیا، کئی بار اتحاد ٹوٹے اور ملک میں انارکی پھیلی، مگر فوج نے ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ نظام کو چلنے دیا۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو آزادی کے فوراً بعد اس کے پاس کام کرنے کے لیے ادارے پہلے سے موجود تھے جو ہمارے یہاں نہیں تھے۔ دو، انہوں نے شروع ہی میں راجہ مہاراجاؤں سے راج پاٹ چھین لیے، انہیں دکھانے کا پروٹوکول دے دیا گیا، خرچہ مقرر کر دیا گیا اور بس۔ دوسری طرف جاگیردارانہ نظام پر ضرب لگائی، جس کی وجہ سے ان کے ہاں سیاست میں عام آدمی کو آگے آنے کا موقع ملا، جبکہ ہمارے یہاں شروع ہی میں اس کے الٹ ہوا۔ اول تو پاکستان کی بانی جماعت میں جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے سب نواب، وڈیرے، چودھری اور سردار تھے، انہوں نے اصلاحات ہونے نہیں دی، بلکہ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا اور اپنی اولادوں کو سیاست میں لے آئے۔ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 58 سال گزرنے کے بعد آج ہم جب بہت سارے سیاستدانوں کا شجرہ نسب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ سب اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہی وہ پود ہے جو سیاست کو اپنی جاگیر سمجھ کر پنجے گاڑے بیٹھی ہے۔ انکل، ایک بات اور بھی ہوئی، پاکستان کے پہلے 25 سالوں میں فوج کے عمل دخل، مارشاء اللہ اور ان کے اثرات کو ان موروثی سیاستدانوں نے خوب اچھی طرح پڑھ لیا، لہذا انہوں نے نہایت چالاکی سے فوج کے بڑے بڑے افسروں سے اپنے روابط بڑھائے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی، کہیں کسی بڑے فوجی کو یا اس کے بیٹے کو اپنے داماد بنایا تو کہیں وہ خود یا ان کا بیٹا داماد بن گئے۔ اگلے 25 سالوں میں تو یہ رشتے اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ ہاں، یہ تو ہوا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس تجربے سے میں خود بھی گزرا ہوں۔ نفیسہ کا مرحوم شوہر صوبائی اسمبلی کا ایک ممبر کا بیٹا ہی ہے، بہت نیک و شریف انسان تھا، افسوس ہمارے ایک انتقامی سیاست کی نظر ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے میجر صاحب کی آواز بھر آ گئی اور وہ کچھ اداس سے نظر آنے لگی۔ محب اس پورے پس منظر سے واقف تھا، وہ خود افسوس کرنے لگا کہ اس نے بات کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ میجر انکل اور خود اپنی اکلوتی بیٹی کو ایک مقامی سیاستدان کے بیٹے سے بیاہ چکے ہیں۔ چند سال پہلے اسلام آباد اور لاہور کے بیچ ویرانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں نے کار میں سوار اشفاق چودھری اور اس کے سیکرٹری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ محب اس پوری صورتحال سے آگاہ تھا۔ اس کے اشفاق چودھری
اس کی اشفاق چودھری کے ساتھ کچھ یادگار ملاقاتیں رہی تھیں. وہ اشفاق کی شخصیت اور اس میں چھپے ہوئے نیک دل انسان کو پسند کرتا تھا. یہی وجہ تھی کہ اشفاق کی ناگہانی موت کو اس نے نہایت کرب سے محسوس کیا تھا، اور آج باتوں باتوں میں جب اس نے غلطی سے سیاستدانوں اور فوج کے گٹھ جوڑ کا بے خیالی میں ذکر کیا تو وہ بھول گیا نفیسہ اور اشفاق کا رشتہ صرف سیاسی بندھن کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ وہ کالج کے زمانے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے. ان دونوں کے درمیان محبت کسی گملے میں احتیاط سے لگائی ہوئی کروٹن کی طرح نہ تھی، بلکہ وہ تو جنگل میں اگانے والی خودرو جھاڑیوں کی طرح پروان چڑھی تھی. بس وقت کے بے رحم تھپیڑوں نے ان جھاڑیوں کو زمین میں جمی ہوئی جڑوں سے جدا کر کے ہواؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا. ہاں، یہ ضرور ہوا کہ سب کچھ بکھرنے سے پہلے ان کی محبت کے دو پھول کھل اٹھے جو تلال اور ہیرا کی شکل میں نفیسہ کے آنگن میں چہکتے مہکتے دکھائی دیتے تھے. وہی کو جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ فوراً بولا، انکل سوری، میں نے آپ کو دکھی کر دیا. نو نو اٹس آل رائٹ. میجر صاحب نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موضوع کو بدل دیا اور گفتگو میں اس بات کا ذکر لے آئے کہ جس کے بارے میں وہ چند روز سے سوچتے رہے تھے. اور جب محیب اور نوشین کے کراچی سے آنے کی اطلاع ملی تو وہ تب سے اپنے دل میں ایک ارادہ کیے بیٹھے تھے کہ جس کا ذکر وہ محیب سے کرنا چاہتے تھے. وہ بولے، محیب، میں تم سے نفیسہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. جی انکل. محیب نے موضوع کی تبدیلی میں عافیت جانی اور پوری توجہ کے ساتھ بولا. میجر صاحب نے بغیر تمہید باندھے کہا، آرمی کے کیپٹن نے نفیسہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے. نفیسہ سے اس کی امی نے پوچھا تو اس نے شادی سے انکار کر دیا. کیا شادی کی خواہش کیپٹن صاحب نے خود کی ہے؟ ہاں، اتفاق سے آرمی کالج میں وہ میرے شاگردوں میں سے تھا، آج کل مظفر آباد میں تعینات ہے. وہ نفیسہ شادی کی خواہش لے کر خود یہاں آیا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ نفیسہ کو کیسے جانتا ہے. وہ اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہے کہ نفیسہ بیوہ ہے اور 2 بچوں کی ماں بھی ہے. مجھے اسے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی. میجر نہال نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اب مسئلہ یہ ہے کہ نفیسہ کو کیسے قائل کیا جائے کہ شادی کر کے وہ اس سے بھی زیادہ سکھ میں رہے گی جتنی وہ رہ رہی ہے. وہ تم لوگ یہاں مری سوات وغیرہ گھومنے کے لیے آئے ہو. میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے پروگرام میں کچھ تبدیلی کر لو. نفیسہ، تلال اور ہیرا کو ساتھ لو اور آزاد کشمیر کی طرف نکل جاؤ. مظفر آباد اور اس کے آس پاس کے علاقے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کیپٹن زبیر کی مہمان نوازی کو انجوائے کرو. بیٹا، میں یہ سب باتیں تم سے بہت اسٹریٹ فارورڈ کر رہا ہوں. بظاہر بہت عجیب سا لگتا ہے کہ نفیسہ وہاں جائے اور زبیر سے ملے، لیکن نفیسہ کو اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو فیصلہ کرنا ہی ہوگا، اور یہی وقت ہے کہ ابھی فیصلہ کر لیا جائے، اور ورنہ وقت تو بہتے دریا کی طرح ہے کہ گزر گیا تو پھر ہاتھ نہیں آتا. انکل، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا. میں آپ کے خیالات سے پوری طرح متفق ہوں. باجی کو میں ضرور ساتھ لے کر جاؤں گا. ویسے بھی میں اور نوشین تو خود بھی کشمیر دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں. چلو پھر تو ٹھیک ہے، تم لوگ پروگرام بنا لو. اتنی دیر میں خواتین نے کچھ ہلکے پھلکے کھانے کا انتظام کر لیا. اب ڈائننگ ٹیبل کی سمت چل دی ہے. گاڑی بل کھاتی سڑک پر تیزی سے رواں دواتی. سبک رفتاری سے صاف آیا تھا کہ ڈرائیور ان تمام دشوار اور پیچیدہ راستوں پر سفر کرنے کا عادی ہے. گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ محیب، نوشین، نفیسہ اور دونوں بچے تیزی سے گزرتے ہوئے بلند و بالا سرسبز پہاڑوں کو دیکھ رہے تھے. کار میں سوار ان مسافروں کی منزل مری اور اس کے آس پاس کے علاقے تھے. رات کھانے کے بعد میجر صاحب اور دونوں چھوٹے بچے جب سونے چلے گئے تو 4 کا ٹولہ رات گئے تک باتیں کرنے کے لیے لاؤنج میں براجما ہو گیا. اس دوران جب چند لمحوں کی تنہائی میسر آئی تو محیب نے نوشین کو میجر انکل کی خواہش سے آگاہ کیا. نوشین نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی اور یہ بھی طے کیا کہ صبح ہم مری چلتے ہیں اور وہیں باجی کو مظفر آباد کے لیے راضی کر لیں گے. 1 گھنٹے بعد مری کے مال روڈ پر تھے. بازار میں چہل پہل جاری تھی. موسم خوشگوار اور سڑکیں گیلی تھیں، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ رات بارش ہوئی ہے. ڈرائیور نے گاڑی جی پی او کے دائیں جانے والی گلی میں لے جا کر پارک کر دی. مال روڈ پر دھیمی دھیمی چال سے پیدل چلتے ہوئے نوشین نے محیب کو دیکھ اور آنکھوں میں کچھ کہا. محیب سمجھ گیا اور بولا، اب مری گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں رہی. بازار ہی بازار بنتا جا رہا ہے. ان بڑی بڑی عمارتوں کے تعمیر ہونے سے قدرتی حسن اور اس کا مخصوص طرز حیات متاثر ہو رہا ہے. نفیسہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ صرف مال روڈ اور بس اڈے کے تک کا حال ہے، باقی سارا مری تو ویسا ہی ہے، اپنے قدرتی حسن سے مالا مال. بھور بن، پٹریاٹا، نتھیا گلی، جہاں چاہو نکل جاؤ، سب کچھ ویسے ہی ہے. پنڈی اور کشمیر پوائنٹ سے دکھائی دینے والا نظارہ ویسے ہی ملے گا جیسا تم پہلے کبھی دیکھ کر گئے ہوگے. کشمیر پوائنٹ سے آزاد کشمیر کے برف پوش پہاڑ بھی صاف ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں. ویسے ہی بادل
پہاڑوں کو چھوتے ہوئے گزرتے ہیں، ویسے ہی پہاڑ آسمانوں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کشمیر کے پہاڑوں کو یہاں سے دیکھنے کا کیا فائدہ؟ دیکھنا یہ تو بندہ وہیں جا کر دیکھے۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کشمیری چلتے ہیں۔ موہب نے فوراً بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نفیسہ لمحہ بھر کو چونکی، دوسرے ہی لمحے نہایت معصومیت سے بولی، تم دونوں کے لیے اچھا ہے، نئی جگہ ہوگی، زیادہ مزہ آئے گا۔ ہم دونوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے۔ کیا مطلب؟ اگر آزاد کشمیر جائیں گے تو ہم سب جائیں گے، یہ بچے بھی۔ موہب نے نہایت شوخی سے ہیرا کو گود میں لیتے ہوئے مزید کہا۔ کیوں ہیرا؟ بچے بھی تو مظفر آباد جاتے ہیں نا؟ ہیرا نے ننھی ہتھیلی بھرے پاپ کارن منہ میں رکھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ مظفر آباد کیوں کہا تم نے؟ نفیسہ نے پوچھا تو موہب نے جواب دیا، مظفر آباد کا مطلب آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کا مطلب مظفر آباد۔ مجھے تمہاری باتوں سے کچھ بو آ رہی ہے۔ اب موہب اور نوشین سنجیدہ ہو گئے۔ دونوں بل کھاتی ہوئی سڑک پر گہری کھائی کی جانب سیمنٹ کی بنی مضبوط ریلنگ کا سہارا لے کر دور دور تک پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے کا نظارہ کرنے لگے۔ نفیسہ اور دونوں بچے بھی قریب آ گئے۔ نوشین بولی، دیکھیں فضا میں کیسی خوشبو بکھری ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بو آ رہی ہے۔ بات کو مذاق میں مت اڑاؤ، تم لوگ گھومنے پھرنے آئے ہو، جی چاہے تو سوات جاؤ، نارن کاغن جاؤ، اکیلے گھومو پھرو، انجوائے کرو۔ میں تم لوگوں کے ساتھ میری آ گئی، بس کافی ہے۔ نہ بابا نہ، میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی، وہ بھی کسی ہنی مون جوڑے کے لیے بیچ۔ نو نو نو، اول تو آپ ہماری اس تفریح کو ہنی مون کا نام نہ دیں۔ میں اور نوشین آپ سے کھل کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ صرف ایک سوال کا جواب دیں، کیا آنٹی اور انکل کی یہ معصوم خواہش جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ اپنے ہنستے بستے گھر میں دیکھیں؟ موہب، تم تو اتنی لمبی جست لگا کر بات کے آخری نقطے پر آ گئے اور ڈائریکٹ کہہ رہے ہو۔ نفیسہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نفیسہ جانتی تھی کہ موہب اس سے کتنا پیار کرتا ہے، بالکل ایک چھوٹے بھائی کی طرح۔ وہ کہ نفیسہ اور موہب کی عمروں میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن موہب بچپن ہی سے نفیسہ کو باجی کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ رشتوں کے اس احترام کی وجہ سے موہب نے اپنے لیے ایک خود ساختہ لکیر کھینچ رکھی تھی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ دونوں جب کبھی ملتے تو زندگی کے ہر موضوع کی ڈور کو پکڑتے۔ نفیسہ کی جب شادی ہوئی تو اس بحث برائے بحث میں اشفاق بھی شامل ہو گیا، لیکن وہ اپنی بیوی نفیسہ کے بجائے موہب کا ساتھ دیا کرتا۔ ایسے موقع پر اکثر نفیسہ اپنے شوہر سے پوچھتی کہ آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے یا موہب سے؟ پیار کے یہ رنگ اور محبت کے یہ گلاب اچانک کملا گئے جب گولیوں کے برسٹ اشفاق کے سینے اور گردن کے پار اتار دیے گیا۔ اس دن نفیسہ موہب کے سینے پر سر رکھ کر بہت روئی تھی۔ رشتوں کی ڈور سگی نہ ہونے کے باوجود بہت مضبوط تھی، جس میں خلوص اور اپنائیت اور احترام کی یکجائی نے انمنٹ نقوش قائم کر رکھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نفیسہ نے اس جملے پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا تھا۔ نفیسہ اس موضوع پر اپنے امی ابو سے خاصی طویل بحث کر چکی تھی۔ وہ اس سوال کے کیا آپ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں سے لے کر اس جواب تک کہ میں اپنے دونوں بچوں کو خود بھی پال سکتی ہوں، تب تک سارے سوال و جواب وہ کر چکی تھی۔ وہ زندگی بھر اپنے امی ابو سے اپنی ہر بات منواتی چلی آئی تھی، لیکن آج میجر صاحب کو یقین تھا کہ اس بار وہ نفیسہ سے اپنی بات منوا کر رہیں گے۔ وہ نفیسہ اور موہب کی آپس میں لمبی لمبی بحث کرنے کی عادت سے واقف تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کئی بار موہب نے نفیسہ سے اپنی بات منوائی ہے، لہذا انہیں یہ پورا یقین تھا کہ موہب اس میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ مال روڈ سے پنڈی پوائنٹ اور پھر شام کو کشمیر پوائنٹ کی طرف چہل قدمی کرتے ہوئے یہ دونوں اور نوشین نے ایک دوسرے کو دلائل سے قائل کرنے کی سر توڑ کوشش کی۔ وہ اپنی بحث میں اس قدر محو تھے کہ اگر کوئی ان سے دوران مٹر گشت پوچھتا کہ اس وقت آپ کس مقام پر ہیں تو وہ انہیں یاد بھی نہ ہوتا کہ کب کہاں سے گزرے اور کہاں پہنچے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مری آنا کوئی تفریح کا باعث نہ تھا، بلکہ نفیسہ کو اپنے ساتھ مظفر آباد لے جانے کے لیے قائل کرنے کی ایک کوشش تھی، جو کہ اب ایسی صحیح لا حاصل بھی نہ تھی۔ ایسے ایک موقع پر نوشین نے نفیسہ کو قائل کرنے کے لیے کہا، باجی آپ سے کوئی ضد نہیں ہے کہ آپ شادی کریں یا نہ کریں، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن کیا اس شریف آدمی سے ملنے میں کوئی قباحت ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان، ہم ایک شخص کو جانتے بھی نہیں اور جا کر اس کے گھر پہ مہمان بن جائے۔ میں اس طرح کسی کی مہمان نہیں بن سکتی۔ چلے ان کے مہمان نہیں بنتے، ہم وہاں کسی ہوٹل میں قیام کر لیں گے۔ ہم آپ کی بات مان رہے ہیں، آپ ہماری بات مان لیجئے۔ بلکہ یوں کہیں کہ ہم گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، اگر وہاں ہماری ملاقات کیپٹن صاحب سے ہوئی تو مل لیں گے، کچھ وقت ان کے ساتھ گزار لیں گے، ورنہ ہم مظفر آباد کی وادیاں، وہاں کی جھرنوں، آبشاروں اور یخ بستہ دریاؤں کا نظارہ کریں گے، لطف اٹھائیں گے اور واپس آ جائیں گے، بس۔ نفیسہ کے پاس اب انکار کی گنجائش نہ تھی، وہ خاموش ہو گئی۔
نوشی نے اس خاموشی کو نیم رضامندی سے تعبیر کیا اور کہا، چلے طے ہو گیا، ایسا کرتے ہیں کہ یہیں سے مظفر آباد کی طرف نکل چلتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں؟ محب نے تائید کی تو نفیسہ نے دونوں کو گورا اور کہا، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں، یہ کوئی اسلام آباد سے مری کا سفر ہے کہ صبح ہی صبح منہ اٹھایا اور چلے آئے اور شام کو دوبارہ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ گئے؟ پہلے گھر چلتے ہیں اور پھر کل وہاں سے تیاری کے ساتھ نکلیں گے، بچوں کے کپڑے نہ جانے کیا کیا کچھ لینا پڑے گا۔ ہم مظفر آباد اپنی گاڑی میں نہیں جائیں گے، بس سے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، محب نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ہمیں صبح سے شام ہو گئی، مری کی سڑکیں ناپتے ہوئے۔ ہم مری کس لیے آئے تھے؟ مجھے ان پہاڑوں سے دھکا دینے کے لیے۔ نفیسہ کے جواب پر سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ تھوڑی دیر بعد سب مری کی پرپیش اترائیوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مسافروں سے بھری ایئر کنڈیشن بس نے خوبصورت موڑ کاٹا تو کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان بنا ہوا پل اچانک سامنے آ گیا۔ یہ کوہالا پل تھا، جسے عبور کرنے کا مطلب دو ملکوں کے درمیان کی سرحد کو عبور کرنا تھا۔ پل کے بعد آزاد کشمیر کا خطہ شروع ہو جاتا تھا۔ آزاد کشمیر، جنت نظیر فلک بوس چوٹیوں کی سرزمین، مسحور کن چشموں، گنگناتے آبشاروں اور شور مچاتے دریاؤں کی زمین، کہیں بہادر جوانوں کے سروں پر تنے ہوئے قلعہ اور کہیں بزرگوں عمر رسیدہ کمر کی طرح جھکے ہوئے پہاڑوں کی سرزمین، ایسی سرزمین جس پر نظر جھکا کر دیکھو تو گہری کھائیوں کے درمیان شفاف نیلوں چھلانگیں مارتا ہوا یخ پانی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور جب نظر اٹھا کر دیکھو تو ہر سمت سر اٹھائے سب چیڑ اور دیودار کے بلند و بالا درختوں سے لدے ہوئے پہاڑ دماغ کی بلند ترین سطحوں کو چھو لیتے ہیں۔ دل و دماغ پر اثر ڈالتی ہوئی یہ سرزمین اپنے چپے چپے پر تلسماتی جوبن لیے اپنی حسین باہیں پھیلائے ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتی ہے۔ اس خطے کی داستان کم تلسماتی نہیں۔ اگر دنیا کے نقشے پر موجود اس خطے کو غور سے دیکھیں تو جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے یہ خطہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی انفرادیت آج کے دور کے ملکوں ان کی حد بندی اور دفاعی حوالے سے یقیناً اہمیت کی حامل رہی ہے، لیکن یہ سرزمین صدیوں پہلے بھی کئی حوالوں سے توجہ کا خاص مرکز رہی۔ ایک زمانے میں مختلف ادوار کی تاریخ اکٹھی کرنے یا اس پر تحقیق کرنے کے لیے مورخین جب شمالی ایشیا آیا کرتے تو وہ اس خطے سے ہی گزرتے تھے، یا تہذیبوں کے تانے بانے جوڑنے کے لیے یہاں ضرور آتے، کیونکہ اس جنت نظیر علاقے کو دیکھے بغیر یہاں کے بارے میں درست تجزیہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی صورتحال سیاحوں کے ساتھ بھی رہی۔ شمالی ایشیا میں قدرت کی کاریگری دیکھنے کی خواہش رکھنے والے سیاح کشمیر کے سیر میں ہمیشہ مبتلا رہے۔ صدیوں سے چک خاندان کا چکڑی بیگ 350 سال پہلے بمبا شاہی خاندان کے سربراہ سلطان مظفر خان کے دور میں مظفر آباد کے نام سے باقاعدہ ایک شہر کی صورت آباد ہوا۔ پہاڑوں، وادیوں اور ہموار خطوں پر بکھرے سینکڑوں گاؤں قصبوں پر مشتمل ضلع مظفر آباد تقسیم سے پہلے پورے شمالی علاقے کا سب سے بڑا ضلع سمجھا جاتا تھا۔ یہ ضلع اپنے قدرتی مناظر، پہاڑوں، سرسبز وادیوں، خشک میوہ جات، حسین پھولوں، قدرتی جڑی بوٹیوں، قیمتی معدنیات، وادی نیلم کے قیمتی یاقوت، نیلم نایاب لکڑی، پہاڑی چشموں، خوبصورت آبشاروں، یخ بستہ جہلم اور نیلم دریاؤں، غذائی اجناس، پہاڑی گزرگاہوں، دریائے نیلم کے دونوں کنارے پر بلند ہوتی ہوئی پہاڑی چٹانوں پر سر اٹھائے قلعوں اور دھوپ میں چاندی کی طرح چمکتی برف پوش وادیوں کے وجہ سے دنیا کے ایسے بہترین مقامات میں سے ایک ہے جسے انسانی آنکھ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تقسیم کے بعد اپنے قدرتی حسن سے مالا مال یہ جنت نظیر وادی اتنی ہی اہمیت کی حامل رہی ہے، مگر یہ بات اب بھی حیرت انگیز ہے کہ جدید دور کی بے شمار سہولیات، مشینوں، دیوہکل گاڑیوں، مواصلاتی اور برقیاتی نظام کے باوجود یہاں پر بسنے والے لوگ بہت سادہ اور دیہاتی ہیں۔ اپنے خاندانی رسم و رواج، اپنی تہذیب اور طرز زندگی سے جڑے ہوئے یہ لوگ ہمیشہ سیاحوں کو ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ سیاحت جنگلات کے بعد یہاں کا سب سے بڑا ذریعہ آمدنی ہے۔ مظفر آباد کی ایک نسبت بزرگان دین کے حوالے سے بھی ہے۔ سخی سہیلی سرکار شاہ عنایت ولی، دھنی مائی اور صوفی پیر چناسی یہاں کے ایسے بزرگان دین ہیں جن سے یہاں کے لوگ خصوصی عقیدت رکھتے ہیں۔ راہ سلوک کے ان صوفیہ سے ملنے ان کی حیات میں بھی دشوار گزار پہاڑی سلسلوں سے گزر کر لوگ آیا کرتے تھے، اور بعد حیات یہ عقیدت اور بھی مسلم ہو چلی ہے۔ اب اس عقیدت اور احترام میں آنے والے اجنبی سیاح بھی شامل ہو گئے۔ مظفر آباد کا موسم بھی عجیب آنکھ میں چولی کھیلتا ہے۔
پل بھر میں دھوپ چمکنے لگتی اور پل بھر میں سیاہ بادل سایہ کر دیتے. بلند و بالا پہاڑی راستوں سے جب وادی کی گہری کھائیوں میں جھانکو تو تیرتے ہوئے بادل انسانی قد سے اونچے نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے گردن اٹھانا نہیں جھکانی پڑتی ہے. پہاڑی راستوں پر پہلی بار آنے والے اجنبی سیاح کے لیے یہ منظر حیرت انگیز دلچسپی کا باعث ہوتا ہے. بس میں بیٹھے مسافر شیشوں کے پار مسلسل آنکھیں گاڑے لمحوں میں بدلتی ہوئی دنیا کو شہر کے عالم میں دیکھتے ہیں. ابھی مسافروں کے دائیں جانب پہاڑی چوٹی اور بائیں طرف گہری کھائی اور اس میں دریائے نیلم کا پرشور ماحول، شفاف فضا اور سورج کی کرنیں دریا میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں کہ چند دشوار موڑ کاٹنے کے بعد بس دو پہاڑوں کے درمیان سے کھائی سے گزرتی دوسری سمت جا نکلتی ہے. سارا منظر لمحوں میں بدل جاتا ہے. اب پہاڑی چوٹی بائیں اور گھیری کھائی دائیں طرف کی ساتھ ساتھ چلنے لگتی ہے، جہاں اوپر پہاڑی کی چڑھائی اور نیچے گھاٹیوں کی ڈھلوان پر جا بجا بے ترتیب بنے ہوئے چھوٹے بڑے نیم پختہ مکان دکھائی دیتے ہیں، جن میں زندگی کی رمق کا احساس ہر جا موجود ہوتا ہے. کہیں مکانوں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی شکل میں، کہیں آس پاس بندھے ہوئے گائے بیل کی صورت میں، کہیں دوڑتی بھاگتی اچھلتی کودتی بکریوں کے روپ میں، تو کہیں پہاڑوں پر بنے تہ دار کھیتوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کی اداؤں میں. اجنبی مسافروں کا یہ حیرت بھرا احساس اپنی جگہ درست ہے کہ یہ لوگ یہاں ڈھلوانوں پر کیسے زندگی گزارتے ہیں، مگر جو یہاں کی زندگی سے اجنبی نہیں وہ یہ خوب جانتے ہیں کہ ان وادیوں میں بسنے والوں کو ان پہاڑوں سے کیسی محبت ہے. یہ کسی دولت مند کی شاندار حویلی کی وسیع عریض لاؤن میں دائرے کی صورت گھومتی ہوئی سیڑھیوں پر احساس تفاوت کے ساتھ چڑھنے اترنے سے کہیں زیادہ اپنائیت رکھتا ہے کہ یہاں قدم قدم پر قدرت کی عطا اور کاریگری کا احساس بکھرا ہوا ملتا ہے. ابھی مسافر اس شہر سے باہر نہیں نکل پاتے کہ انہیں دوسرا احساس جکڑ لیتا ہے. یہ موسم کے تبدیل ہونے کا احساس ہے. گھاٹی سے پہلے دریائے نیلم کا پرشور ماحول، شفاف فضا اور سورج کی کرنیں دریا میں اترتی ہوئی اب محسوس نہیں ہو رہی ہیں. فضا میں تیرتے ہوئے بادلوں کے دائرے مرغولے بناتی بگڑتی تصویروں کے ساتھ موجود ہیں. سورج کی کرنیں بادلوں کے پیچھے ہیں اور دور دور تک پھیلے سبزے پر بادلوں کے سائے نے سبزے کا رنگ گہرا کر دیا ہے. اچانک محسوس ہوتا ہے کہ آنکھوں پر جمی اینک پر کسی نے پانی پھینک دیا ہو، مگر آنکھوں پر اینک نہ ہونے کے خیال خوشگوار احساس میں بدلنے لگتا ہے. یہ پانی بس کے شیشوں پر گر رہا ہے. بادلوں نے مسافروں کا استقبال فوار کی صورت میں کیا ہے. رفتہ رفتہ فوار تیز بارش میں تبدیل ہونے لگتی ہے. ڈرائیور نے بس کی رفتار سست کر دی. مسافر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے رہے، کیونکہ فضا کا یہ خوشگوار احساس روح کی گہرائیوں میں اترتا محسوس ہونے لگا ہے. نوشین کی نگاہیں بھی شیشے کے پار دور تک پھیلے ہوئے سبزے پر گڑی ہوئی ہیں. وہ قدم قدم پر تحسین آمیز جملوں سے محب کو متوجہ کرتی رہی ہے، کیونکہ ان پہاڑوں کے درمیان وہ پہلی بار سفر کر رہی تھی اور سنے ہوئے قصوں کو خود محسوس کرنے کے عمل سے گزر رہی تھی. رفتہ رفتہ پہاڑی راستے قدرے ہموار راستوں میں تبدیل ہو رہے تھے. سڑک کے دونوں طرف بنے مکانات اور دکانوں کی قطار سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ مظفر آباد قریب آ رہا ہے.